شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سید عالم شفیع عالم رحمت عالم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، جو ایک بار درود شریف پڑھے اور وہ درود قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے تو اللہ جل شانہ اس ایک بار درود شریف پڑھنے والے کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ان گنت معجزات عطا فرمائے۔ اس کی آواز مزید سادہ کر دیجئے گا ایک، بلکہ یہی نہیں کہ معجزے عطا فرمائے، برہان من ربکم، تو یہ اس آیت کا بتا رہا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ کہ رب العزت نے اپنے حبیب کو سر انور سے قدمین شریفین تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ چشمان کرم معجزہ، صحیح بخاری کی حدیث پہلی جلد، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ زبان اطہر معجزہ، وما ينطق عن الہوا، یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں فرماتے، زبان اطہر ان کی ہے اور کلام رب العزت کا ہے۔ لعاب دہن معجزہ، صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگے تو زہر کا اثر دور، مولا علی کی آنکھ میں لگے تو دکھتی آنکھ ٹھیک، حضرت قتادہ کے نکلے ہوئے ڈیلے سے لگ جائے تو کٹی ہوئی نسیں جڑ جاتی ہیں اور نور کا رابطہ بحال ہو جاتا ہے۔ رخسار انور معجزہ، ایسا معجزہ کہ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دیکھ۔ بینی پرنور معجزہ، ناک مبارک، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم دور سے حضور کو دیکھتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ ناک مبارک کی جگہ کچھ چراغ روشن ہے۔ ابھی 12 نہیں بجے اور 11:45 تک تو سبحان اللہ کی آواز صحیح ہی آنی چاہیے تھی۔ دست اقدس معجزہ، بلکہ ان کی انگلیاں معجزہ۔ یہی جو حدیبیہ کا پڑاؤ ہے، 1400 سے زائد صحابہ کرام ہیں اور پنجاب رحمت انگلیوں سے جاری ہے، پیالے بھی بھر رہے ہیں، مشکیزیں بھی بھر رہے ہیں، بے وضوؤں کے وضو ہو رہے ہیں، بے غسلوں کے غسل ہو رہے ہیں۔ اور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، صرف انگلیاں معجزہ نہیں، ان کے ناخن بھی معجزہ۔ خاتم الوفا سیوطی شاقی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت وصال ایک چادر نکالتے ہیں، کہا یہ میرے حضور کے وجود سے لگی تھی، ناخن نکالتے ہیں، کہا یہ حضور کے کٹے ہوئے ناخن ہیں، بال نکالتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی تراشی ہوئی زلفیں ہیں۔ اور پنجابی کا لفظ بالخصوص حضرت قبلہ غزالی صاحب کی نظر، حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں اے میں ساریاں شہواں آج واسطے سام کے رکھیاں سے، آج واسطے یہ چادر میرے کفن کے کام آئے گی۔ آپ تو میرے پہلو میں بیٹھ کر بول رہے ہیں جناب، کوئی دور ہوتا تو گلا بھی نہ ہوتا۔ یہ چادر میرے کفن کے کام آئے گی، اور جب غسل دے لو تو کٹے ہوئے ناخن تراشیدہ زلفیں میرے ہونٹوں اور آنکھوں پہ رکھ کے رحم کرنے والے کے سپرد کر دینا۔ ایک صحابی کا عقیدہ ہے کہ سال ہا سال بھی بیت جائیں، حضور کے ناخن بھی زندہ ہیں، ان کا فیض بھی زندہ ہے،
کٹی ہوئی زلفیں بھی زندہ ہیں، اس کی برکت بھی زندہ ہے، تو پھر احمد رضا ہاتھ باندھ کر کیوں نہ کہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اور ایک جملہ اور کہوں، تمہید لمبی ہو گئی اور میں جلد تقریر کی طرف آنا چاہتا ہوں، کہ صرف ہاتھ مبارک ہی نہیں اور صرف مبارک انگلیاں ہی نہیں اور صرف مبارک انگلیوں کے ناخن شریف ہی نہیں، اور اب مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ سمجھ آ جائے تو آپ کی آواز آ جائے، محبوب کی انگلی کا اشارہ بھی معجزہ ہے، صرف انگلی نہیں، انگلی کا اشارہ بھی معجزہ ہے۔ ہم تقریروں میں کہہ دیتے ہیں کہ انگلی سے چاند توڑا، نہ، انگلی کے اشارے سے توڑا ہے، تو سمجھیے جب اشارے کی طاقت یہ ہے تو انگشت انور کی پاور کیا ہوگی، اور یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر احمد رضا یہ جو ہمیں یوں سمجھاتا ہے، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ بات کو اختصار کی طرف لائیں، اور میں اس عنوان پہ آگے نہیں جا سکتا۔ آج 2019 میں میرا کوئی بھائی اٹھ کر سوال کر بیٹھے کہ میاں یہ دو باتیں پرانی ہو گئیں، سنتے رہتے ہیں آپ سناتے رہتے ہیں، آج 2019 میں اپنے نبی کا کوئی معجزہ دکھاؤ، تو میں کہتا ہوں وہ بھی ہے، اور اس کے لیے آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جملہ حضرات علماء اکرام، حضرت علامہ قبلہ پیر شمس الزمان قادری صاحب، علامہ مولانا آصف رضا قادری صاحب، تمام علماء بزرگوں کی نظر 2019 میں ابھی کے ابھی مجھ سے کوئی معجزہ مانگے کہ دکھاؤ کون سا ہے، تو میں کہوں گا آج بھی زندہ نبی کا زندہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ بڑی کمزور آواز آئی ہے، معذرت کے ساتھ کم از کم یہ شہر حیات نگر کی آواز نہیں ہے، شہر خبوشاں سے ملی ہوئی ہے۔ سمجھنے بات کو، زندہ نبی کا زندہ معجزہ قرآن۔ جب ہم قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں، میں کئی دفعہ یہ بات مختلف مقامات پہ عرض کرتا ہوں، کتابیں ہم پڑھتے ہیں دینی و دنیاوی علوم پر، رائٹر، پبلشر سب اپنا اپنا ابتدائیے میں ایک بات لکھتے ہیں، اکثر ہم نے بڑی کوشش کی کتابت میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، پھر بھی اگر قارئین کو غلطی پائیں تو یہ ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے یا یہ فون نمبر ہے، اطلاع دیں، اگلے ایڈیشن میں تصحیح کر دی جائے گی۔ پھر رائٹر کہتا ہے، حضرات میں نے بڑی کوشش کی کہ مدلل کتاب لکھوں، اور میں نے ہر طرح تحقیق کری اور فلاں نے میرے ساتھ معاونت بھی کری، لیکن پھر بھی بندہ ہوں، غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے بھول ہو گئی ہو لکھنے میں تو یہ میرا فون نمبر ہے، آپ مجھے لکھیے، اگلے ایڈیشن میں غلطی کی تصحیح کر دی جائے گی۔ لیکن جب ہم زندہ نبی کے زندہ معجزے کو اٹھاتے ہیں، تو یہ بات میں مجازن کہہ رہا ہوں کہ اس کے سرے ورق پہ لکھا ہے، نکتہ برو، سخن برو، لکھاریو، زبان کو باندھی سمجھنے والوں، ردیف و قافیہ پہ مہارت تامہ رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں اور زبانوں سے کھیلنے والوں، ذرا تگڑے ہو کے پڑھنا۔ آپ کی آواز ابھی تگڑوں والی نہیں ہے، میرے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا، ذرا تگڑے ہو کے پڑھنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذی رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں، یہ واحد کتاب ہے۔ بالترتیب 4 چیلنج دیے قرآن نے۔ جب مشرکین اور کافر یہ کہتے تھے کہ یہ تو خود بنا لیتے ہیں، صبح کہہ دیتے ہیں کہ مجھ پہ وحی آئی ہے، تو اللہ جل شانہ نے پہلا چیلنج دیا کہ تم بھی بنا لو، تم بھی کٹھے ہو جاؤ اور جنوں کو بھی کٹھے کر لو۔
یہ میرا حبیب تو اکیلا بناتا ہے نا تمہارے بقول، تم جن بھی اکٹھے کرو لے آؤ اس جیسی کتاب۔ لیکن شاید کوئی 20 سال بعد یا 200 سال بعد کہے کہ نہیں جی اسی کوئی اد پچدہ تے کر سکتے سی پوری کتاب تو چلو نہیں سی بڑھنی۔ پھر مالک نے دوسرا چیلنج بھی دے دیا، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اور آپ صرف برآمدے کے 10 بندے سبحان اللہ کہتے ہیں، باقیوں کو اجازت ہے، صرف 10 بندے، زیادہ نہیں چاہیے۔ 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے نہیں جی ادھا کو ہو سکتا ہے، مالک نے پھر تیسرا چل گیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ، جاؤ ایک صورت لے آؤ۔ اور مِّن مِّثْلِهِ پر حضرت حکیم الامت مفتی احمد یارخا صاحب نے امیر رحمت نے بڑا حسین نقطہ لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ یہاں اس جیسی سے کیا مراد ہے، ایسی جلد لے آؤ، ایسا رسم الخط لے آؤ، ایسا ورق لے آؤ، ایسا ایڈیشن لے آؤ، کہ نو، یہ مقصد نہیں ہے کہ اس رسم الخط میں لکھا قرآن لے آؤ یا ایسے ورق پہ لکھا لے آؤ، من مثلہ سے مراد ہے ایسا لاؤ جیسا میرے محبوب کے منہ سے نکلتا ہے۔ تو اب چیلنج ایک نہیں ہے، اب چیلنج ایک نہیں ہے، چیلنج 2 ہو گئے۔ پہلے میرے حبیب جیسا لاؤ، پھر ایسی ستھری زبان لاؤ کہ جس سے قرآن نکلتا ہے، تو جب تم حبیب جیسا ہی نہ لا پاؤ گے تو قرآن کیسا لا پاؤ گے؟ چیلنج ہے تمہیں۔ اور چوتھا چیلنج دیا، اب تقریباً 12 بندے بار سین سے سبحان اللہ کہہ دیں گے اگلے جملے پہ، رل مل کے وقت کرنا پڑنا ہے جناب، کیا سمجھے آپ؟ سنیے گا، پوری کتاب لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، اور چوتھے نمبر پر چیلنج دیا، کچھ بھی نہیں ہوندہ، ایدے ورگی ایک گل ہی لے۔ گل لے آؤ، ایک گل لے آؤ، ایدے ورگی لے آؤ۔ یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ مریخ، زحل، مشتری، عطارد مسخر کرنے کی باتیں ہم روز سنتے ہیں۔ امریکہ، روس، فلاں فلاں ملک کے سائنسدان خلائی شٹلز کو لے کر خلا میں پہنچ گئے، مٹیاں لا رہے ہیں، لیبارٹریوں میں تحقیقات ہو رہی ہیں کہ وہاں زندگی کے آثار ہیں کہ نہیں ہیں، یہاں تک چلے گئے، ایدے ورگی ایک گل نہیں لے آسان۔ جاگ رہے ہیں سارے حضرات جی، توجہ ہے نا جی، ایک بات نہیں لا سکتے، اور یہ مالک نے خود فرما فاتو بصورت میں مثلہ کے بعد کٹھے کر لو اپنے سارے امیتی، اور پتہ کتنی سونی گل ہے، میں ترجمے بے اکتفاق کر رہا ہوں تاکہ آپ کو عربی میں سبحان اللہ کہنے میں آسانی رہے۔ فرمایا اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، اچھا جی یہ یہاں تک بات رہتی تو شک ہو سکتا تھا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ہم بتا دیتے ہیں کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، اللہ نے چیلنج دیا۔ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس کی مثل کوئی نہ لا سکا، کوئی نہ لا سکا، نہ لا سکے گا۔ یہ زندہ نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، ہم فلاں جگہ پر جا رہے ہیں، مثلا لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں، کہاں پھر رہے ہو؟ کہا فلاں صحرا میں گئے، پتہ چلا حضور کی ڈانچی ادھر بیٹھی تھی، بہت اچھا ہے سبحان اللہ۔ یہاں کیا ہوا؟ کہا جی ایک صحابی پاک نے یہاں 10 دن قیام کیا تھا، سبحان اللہ۔ نشانے قدم ڈھونڈتے ہو اور جو گھر میں ان کا معجزہ موجود ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ وہاں حضور کی ڈانچی گزری ہے، میں نے خود اس باغ میں 2-3 بار گیا ہوں،
وہاں ایک ٹیلا ہے، اس پہ پتھر ہے، اس پتھر پہ اونٹنی کے قدموں کے نشان پتھر کے سینے میں ہیں۔ برکت والی بات ہے، میں خدا نخواستہ ان کا انکار نہیں کر رہا۔ وہ جی شاہ نورانی جانا ہے، وہاں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، جو بندہ صحیح ہوگا وہ گزر جاتا ہے۔ بزرگوں کے آثار ڈھونڈنے کے لیے جان جوکھم میں ڈال دی، اور جس کتاب نے آج بھی اس صدی میں اور قیامت تک ہمارا سر اونچا رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ قرآن کی عظمت تو ہے بھئی، یہ عظمت نہیں کہ ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو الف لام میم سے آغاز ہوتا ہے، عقلیں چکرا گئیں، سخنور جو تھے وہ گھبرا گئے، تنقید کرنے والوں کو کچھ نہ ملا، کہا یہ کیا ہے الف لام میم، الف لام میم، کا ایک دن دسنا ہے کہ بندے بن کے سر چکا کے آؤ گے کہ اگے دروازہ کھلا ہے، تو جے آکڑ خاں گاں بنے نا تو پھر لیاؤ نا ایدہ مفہوم، ایدہ کی مطلب ہے الف لام میم۔ اور یہاں یاد آئے علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھا اس کے تحت کہ جبریل حروف مقطعات لائے، کاف، حضور نے فرمایا میں جان گیا، ہا فرمایا میں جان گیا، یا فرمایا جان گیا، عین حضور فرماتے ہیں میں جان گیا، صاد میں جان گیا۔ جبریل پاک ہاتھ جوڑ دیے، عرض کی جانے جان لے کر تو میں آیا ہوں، مجھے بھی نہیں پتا یہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے، آپ فرماتے ہیں میں جان گیا ہوں۔ فرمایا اے میرے دے میرے رب دے درمیان دیاں گلہ نے اے آرہا اتنوں نہیں دسی، سمجھنے بات کو؟ یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ الف لام میم کو حضور نہیں سمجھتے، حضور نہیں سمجھتے تو پھر کائنات میں سمجھے گا کون؟ یہ تو بیچ کی باتیں ہیں جو محبوب و محب کے درمیان باتیں ہو رہی ہیں۔ قرآن عظمت والی کتاب ہے، کوئی شک نہیں، تھوڑی سی عظمت ہے۔ میرا یا آپ کا ارادہ ہوا تلاوت کرنی ہے تو قرآن نے کہا خبردار چھونا مت جب تک پاک نہ ہو جائے۔ حضرات علماء کی نظر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں اور باقی میرے کلاس فیلو بن جائیں، ان کو میں سبق سنا رہا ہوں۔ جو کتاب پڑھنے سے پہلے ہی پاک کر دیتی ہے، ابھی چھوا نہیں ہے کہ پہلے پاک ہو، وضو کر، بے غسلہ ہے تو غسل کر، بے وضو ہے تو وضو کر، ابھی پکڑا نہیں ہے تو اس نے پاک کر دیا، اور پڑھو گے تو پھر پاکیزگیوں کا عالم کیا۔ اور اب وضو کر لیا، وضو کر کے مقدس کتاب کو تھاما، چوما، تو پھر رحمان جل شانہ نے راہ دی، کہا بڑی اعلیٰ کتاب پکڑ کے بیٹھ گیا ہے، شیطان نے رکاوٹ بننا ہے، تجھے خراب کرے گا رستے میں، تینوں گلاں جلا لے گا، مجھ سے عرض کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میری بارگاہ میں عرض کر، تلاوت سے پہلے مجھ سے پناہ مانگ لے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تلاوت سے پہلے مجھ سے پناہ مانگ لے، شیطان لعین کے مکر و فریب سے، اس کے خیالات فاسدہ سے، قلب اور ذہن پر اس کے برے اثر سے مجھ سے پناہ مانگ۔ سچ بتائیے گا، یہاں آج بھی بڑے بڑے قبیلوں اور علاقوں میں ریتی رواج ہے کہ دشمن بھی آ جائے تو اس کو پناہ دے دیتے ہیں، اور جب لکھا ہو کہ تم آ جاؤ تمہیں پناہ دے دیں گے تو مر جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ جب مالک فرمائے کہ مجھ سے پناہ مانگ تو پھر شک نہ کر کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، لازم پناہ ملے گی۔ جس کتاب نے تلاوت سے پہلے پاک بھی کر دیا اور رب کی حفاظت کے دائرے میں بھی دے دیا۔ آپ جانتے ہو کہ پناہ کی برکت کیا ہے؟
میری آواز جی سب کو صحیح آ رہی ہے حضرات؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دے دیں گے آپ حسین والے؟ چلے مہربانی، آپ کو بھی جی چلیے شکر الحمدللہ۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اس حدیث کو لکھا ہے، فرمایا شیطان تمہارے دل کے ارد گرد اگر اپنے جال نہ بنتا اور تمہیں اپنے وسوسوں میں نہ دھکیلتا تو تم زمین پر کھڑے ہو کر آسمانوں کا مشاہدہ کرتے۔ پہلے پناہ مانگ لی، فرما اب پڑھ، اب کتاب پڑھنے لگ گئے۔ یہ میر تقی میر کی کتاب نہیں ہے، یہ غالب کی کلیات نہیں ہے، یہ شاہ نامہ اسلام نہیں ہے، یہ رب کا قرآن ہے، اس کا کلام ہے۔ تو کیا کرو؟ کہا لطف لے کے پڑھو، مزے کی دنیا میں آ کے پڑھو۔ میرے دادا مرشد سرکار سیدی و سندی آقائی و ملجائی ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی سردار ماہ و سردار سنیہ قدس سرہ العزیز مدینہ پاک کی کھجور لاتا تو حضور اس کو منہ میں لے کر دیر تک چوستے رہتے۔ فرمایا ویسے تو ہم چند لمحوں میں چبا کے نگل بھی سکتے ہیں، پر مدینہ شریف کی ہے، لطف لے رہے ہیں۔ سمجھا گئی بات کی؟ لطف لے رہے ہیں کہ مدینہ شریف کی ہے۔ کا قرآن پڑھنے لگا ہے، قطر قطر نہ کرنا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ 12 بج گئے اور مجھے نہیں پتا گوجرے میں 12 بجے کے بعد سبحان اللہ کا رواج ہے کہ نہیں، اور ہے۔ یہ غزالی صاحب کا شہر ہے جناب۔ غزالی صاحب تو رات 2 بجے کسی ملک کے کونے میں ہو وہاں مجمع جگا دیتے ہیں۔ توجہ ہے اب حضرات کی، میں بڑے اختصار سے کام لوں گا آپ کے سامنے۔ عرض یہ کر رہا تھا کا لطف لے کے پڑھو، مزے سے پڑھو، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے اس کو غمناک لہجے میں پڑھو۔ اور غمناک لہجے کی جب بات آتی ہے تو مجھے یاد آتے ہیں سرکار سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام احمد بن حنبل نے مسند میں لکھا میری امت کا استاد ابن مسعود ہے، اور بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ باہر سے آنے والے لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے اہل بیت کا فرد ہے۔ کتنی کمزور آواز ہے آپ کی پھر بھی۔ اور ان کی بھی ادا حضور کو پسند آئی تھی۔ جب سرکار ہجرت کی راتیں غار میں جلوہ گر تھے تو صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ یا بکریاں چرا رہے ہیں تو تھوڑا سا دودھ ہمیں دے دیں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا تھا میں بکریوں کا چرواہا ہوں، مالک نہیں ہوں۔ کیا کہیں آپ سے، کیا کہیں؟ میری ڈیوٹی چرانے کی ہے، اس کا دودھ دو کر میں آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ میری ملکیت میں نہیں ہے۔ بس حضور کو یہی گل پسند آ گئی، جو اس دور میں بھی اتنا بڑا فقیہ تھا، پھر محبوب کے کوچے میں آ کر اس کی فقاہت کا عالم کیا سیدنا عبداللہ بن مسعود کی یہ ذات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا زازان، اور اب دنیا ان کو حضرت زازان کہتی ہے، اور یہ روات حدیث میں بھی ان کا اس میں گرامی آتا ہے۔ یہ شراب کے نشے میں دھت باجا بجا رہا ہے، آواز بڑی سریلی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود قریب سے گزرے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سوٹے پھڑ لو دے دا لک پان دیو دا سر پاڑ دیو۔ میں اب آپ سے کیا کہوں، مجھے شک پڑنے لگ جاتا ہے کہ میری آواز آپ کو نہیں آ رہی۔ یہ نہیں فرمایا کہ ڈانگا سوٹے پڑھو انہوں کٹو انہوں مارو ایدے لات باں توڑ چھڑو۔ اس کی جرت شراب پی ہے باجا بجا رہا ہے، نہیں۔
چادر پاس تھی، چادر اتاری اور اس کے سر پہ ڈال دی، اور سر پہ ڈال کے کیا کہا؟ کڈی سونی آواز ہے. ایک صحابی کا عمل ہے، کڈی سونی آواز ہے، کاش اس آواز نال قرآن پڑھتا. سوٹے نہ مارو، چادراں پاو. سمجھا نہیں کہ نہیں یار؟ سوٹے نہ مارو، چادراں پاو. کتنی پیاری آواز ہے، کاش اس آواز سے قرآن پڑھتا. وہ باجا بجاتے بجاتے جب اپنے جوبن سے باہر نکلے تو سر پہ چادر دیکھی، کہا یہ کون ڈال گئے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود چونک پڑا. کہا وہ مجھے اس حال میں دیکھ گئے ہیں؟ کہا دیکھ گئے ہیں. تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ کڈی سونی آواز ہے، کاش اس آواز نال قرآن پڑھتا. دھاڑے مار مار کے رونے لگا. جب جذبہ کسی کے دل کے نگر کو بدلنے کا ہو اور رب کے باغی کو رب کے دربار میں لانے کا ہو، خدا کی بارگاہ سے بھاگے ہوئے کو پکڑ کر واپس لانے کا ہو، تو پھر سوٹیاں نہیں ماری دیاں، دروازے چو نہیں کٹی دا. پھر جب خلوص کے ساتھ من سے بات نکلتی ہے. زازان نے اپنا باجا توڑا اور سیدھا سرکار عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں آئے اور جا کر کہا جے زازان بھی توبہ کرے تو وہ قبول کر لیندے. تو میرے بھائی ہمارے ہاں معیار تبدیل کیوں ہو گیا؟ اے منہ بڑا سونا ہے، ساڑا پتر بڑا سونا ہے، اے بولی ادھی بڑی چنگی ہے، قد کاٹ بڑا چنگا ہے، شائن ہے، بس اس کو انگلش میڈیم میں لے جائیں گے. معذور ہے، اپاہج ہے، توتلا ہے، کند ذہن ہے، ضدی ہے، لڑکا ہے، ٹیویشن میں نہیں چل سکا، اسکول میں نہیں چل سکا. پھر ایک جگہ نظر آگئی، اسے مدرسہ کہتے ہیں، اس کو مدرسے میں ڈال دیا. کیا کریں؟ بابے نے لکھا تھا کہ ایک آدمی گدھے پر سامان لاد کر لوگوں کا، پنجابی کہتے ہیں سامان ٹونا، مال برداری کا کام کرتا تھا. جو چونی چھنی آتی وہ اس کی زندگی کا گزر بسر اسی پر ہوتا تھا. ایک دن اسے دوران سفر ایک ہیرا مل گیا. اس نے کہا یہ پتھر بڑا چمک رہا ہے، بڑا سونا ہونا ہے. ٹاکی شاکی ماری، بڑا سونا پتھر ہے. تو اس کی کل دنیا تو اس کا گدھا تھا جو اس کی آمدن کا سورس تھا. تو اس نے رسی میں پرو کے ہیرا گدھے کے گلے میں ڈال دیا. ایک دن جوہری گزرا، جوہری نے قیمتی ہیرا دیکھا تو کانپ اٹھا. خدایا اتنا قیمتی ہیرا اور گدھے کے گلے میں؟ کہا میاں یہ کہاں سے لیا؟ کہا رستے میں ایک دن جا رہا تھا پتھر ملا ہے. میں کہا میں انہوں کی کرنا ہے، اے دنال کہ میری زندگی لنگ گئی ہے، میں تو گلے چ پاتا ہے. جوہری کی زبان للچائی. اس نے کہا یہ مجھے دو گے، بیچو گے؟ کہا تو لے لے. کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا میں نے کہا کی پتہ ہے. مان لیجئے کہ ہیرا 5 لاکھ کا تھا. اس نے کہا کہ 5,000 میں دے گا. تو گدھا والا جو تھا نا وہ حیران ہو گیا کہ مجھے تو ساری زندگی کی روٹیاں مل گئی. بیچ دیا. وہ خوش تھا کہ 5 لاکھ کی چیز 5,000 میں مل گئی. یہ میں اماؤنٹ فرضی بتا رہا ہوں. اور یہ خوش تھا کہ چوانی کٹھیوں کرنا لو کٹھا ہی 5,000 آ گیا. اس نے وہ گلے سے نکالا ہیرا اور اپنی نرم و نازک تلی پہ رکھ کے مٹی صاف کرنے لگا. تو پنجابی کا لفظ کہہ دوں جلدی سمجھ آئیں گے، ہیرا پھر گیا، ریت کی ڈھیری میں بدل گیا. جوہری کو غصہ چڑھا. اس نے کہا گدھے کے گلے میں سخت موسموں میں ٹک کے رہا ہے اور میری نرم تلی پہ تو ریت کی ڈھیری میں بدل گیا. تو ہیرے نے بول کر کہا وہ تو مجھے جانتا نہیں تھا. وہ تو مجھے جانتا نہیں تھا کہ میں کیا ہوں. تو جانتا تھا، پھر تو میرا کی مول پایا ہے. یعنی کیا تماشا ہے، کیا تصور ہمارے ذہنوں میں پنپ ہے. عرصہ پہلے ہم سنتے تھے امریکی فوجیوں نے
افغانستان کے اندر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے قرآن پاک کے مقدس نسخوں کے ساتھ بے ادبی کا رویہ اپنایا۔ پھر کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا ایک امریکی پادری نے ساری دنیا کے سامنے لائیو چلا کر معاذ اللہ قرآن پاک کو نذر آتش کیا۔ دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جلوس نکالے، مرد آباد مرد آباد کے نعرے لگائے، 2-4 گھنٹے ہم نے سڑکیں بلاک رکھی، بہت اچھا کیا، بہت زیادہ خدمت کری ہم نے دین کی، گلا نہیں ہے۔ پر گوجرے اور سمندری کے بجلی کے کھمبوں کے ساتھ جو پیپے لگے ہوئے ہیں، ان پیپوں میں جو قرآنی آیات کے ورقے پڑے ہوئے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے تو آج تک ایک پیپا نظر نہیں آیا جس پہ لکھا ہو کہ رجسٹری کے کاغذ ملے تو مجھ میں ڈالیں، موٹر سائیکل کی کاپی ملے تو مجھ میں ڈالیں، 5000 کا نوٹ ملے تو مجھ میں ڈالیں، 50 کا نوٹ ملے تو مجھ میں ڈالیں۔ میں نے تو ان پیپوں پہ یہی پڑھا، قرآنی ورقے ملیں تو مجھ میں ڈالیں، مقدس اوراق ملے تو مجھ میں ڈالیں۔ کہیں نہ کہیں بھول تو ہم سے ہو گئی ہے، غلطی تو ہم سے ہو گئی ہے کہ ہمارے ہوتے یہ جن کا آج عرس ہے، جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، سرکار سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ظالم نے ان پر وار کیا اور خون کے چھینٹے اڑے تو زوجہ پاک نے فرمایا تھا تینوں پتہ ہے کہ تو آج کنوں شہید کیتا ہے؟ جیڑا روز ایک رکعت قرآن پڑھتا سی۔ قرآن کو ایک قرات پر جمع کرنے والی ہستی حضرت عثمان ہے، اس لیے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن سے ان کا گہرا تعلق اور وابستگی کیا تھی؟ ایک رکعت میں روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن سے ان کا تعلق کتنا مضبوط تھا کہ محاصرے کی راتوں میں بھی روزانہ ایک رکعت میں قرآن پڑھتے رہے۔ اور قرآن کے ساتھ ان کا ربط کتنا گہرا تھا، جب خون خوار درندے نے ذات پاک پہ حملہ کیا ہے اور مظلوم مدینہ پہ ظلم کی انتہا ہوئی ہے، 40 دن کے اندر بھوکا اور پیاسا رکھنے والے سے زیادتیاں ہوئی ہیں۔ مجھے یاد آ رہی ہے حدیث، ایک دن بالا خانے سے سر نکال کے فرمایا لوگو تمہیں پتا ہے کہ یہاں کے کنویں کا پانی ایک ڈول آدھے درم کا بکتا تھا، اور حضور نے فرمایا تھا کون ہے جو کنواں خرید کے مسلمانوں پہ کھول دے اور ہم سے جنت میں چشمہ لے لے؟ جانتے ہو میں نے خرید کر دیا تھا۔ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں۔ فرما آج مینوں ہی ہو دے چو پانی نہیں پین مندے اور میں سمندر کا کھاری پانی پی رہا ہوں۔ لوگوں جانتے ہو جب مسجد نبوی کی توسیع کرنا تھی، ایک انصاری صحابی کا گھر بازو میں تھا اور حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا جنت کے مکان کے بدلے میں اپنا مکان مسجد کو دے دے، تو اس نے کہا تھا آقا سر چھپانے کو کوئی اور جگہ نہیں ہے، میں حضور کہاں جاؤں؟ تو مالک نے یہ نہیں فرمایا تھا اینو کر چو باہر کر دیو یہ غدار ہو گیا ہے، اس نے ہماری بات کا انکار کیا ہے، اے مسجد نو مکان نہیں دے گا، ایسا نہیں ہوا۔ یہی بات تو سرکار عمر کی ذات پاک میں تھی کہ جب خنجر سے زخمی ہو چکے ہیں اس حالت میں بھی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، میں حضرات علماء کی نظر بالخصوص سبق سنانے کی نیت سے، باقی سارے میرے کلاس فیلو بیٹھے ہیں، میرے ساتھ سبق یاد کیجئے، حضرت عمر پاک نے اپنے بیٹے کو شہادت کے ان ایام میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں نے اوچھے دفن کرنا ہے، نہیں، بلکہ کہا تھا اماں کے پاس جا، حجرہ ان کی ملکیت ہے۔ کیا کہیں، حجرہ صدیقہ کائنات کی ملکیت ہے، وہ اجازت دیں گی تو میں دفن ہو سکتا ہوں، وگرنہ اپنی مرضی سے تو دوسرے کی جگہ میں دفن نہیں ہو سکتا۔ صدیقہ کائنات نے پھر ٹھنڈی آ بھری کا جگہ دے میں اپنے واسطے رکھی سی، پر میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ یہاں کیفیت دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ تو مسجد کو مکان نہیں دے گا، نکال دو اس کو شہر سے باہر، یہ دین نہیں ہے۔ سرکار نے ان کے عذر کو قبول کیا کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے سر سے چھتیں چھینی نہیں ہیں بلکہ بے آسراؤں کو آسرا فراہم فرمایا۔ اور کیا ہوا؟ حضرت سرکار ذو النورین کو پتہ چل گیا،
کم و بیش 37,000 روپے میں اس دور میں مکان خریدا اور مالکانہ حقوق لے کر حضور کی چوکھٹ پر آئے اور کہا آقا یہ جنت والا معاہدہ او دے نال سی یا کوئی اور بھی مکان لے کے دے دے؟ فرمایا جو بھی دے دے۔ عرض کی مالکانہ حقوق میں لے آیا ہوں اور جنت کے اس مکان کے بدلے میں مسجد نبی کو دیتا ہوں۔ ذوالنورین اپنے بالا خانے سے کہتے ہیں لوگوں گل انجی ہے نا؟ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں۔ فرما آجو سے مسیح جو میں نے 2 رکعتاں نہیں پڑھن دیں دے۔ سنیوں مظلوم مدینہ کو مت بھولنا، یہ مظلوم مدینہ بھی ہے، یہ شہید مدینہ بھی ہے، یہ رب کے محبوب کا محبوب ہے، یہ کائنات کا واحد فرد ہے جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں عثمان کو صرف زمین والے ہی نہیں آسمان والے بھی ذوالنورین ہی ہیں۔ بڑی کمزور آواز ہے آپ کے۔ ذوالنورین نے محاصرے کی راتوں میں بھی 1 رکعت میں قرآن پڑھا۔ ہم کدھر گئے؟ ہم ملازمان در آل رسول ہیں، ہم غلامان آستان آل رسول ہیں، ہم دریوزگران در آل رسول ہیں، یہ ہمارے دعوے ہیں۔ آل رسول کی طرف چلو۔ ان کا قرآن سے تعلق کیا تھا؟ 61 ہجری محرم کی 10ویں شب 3ری رات تھی بھوکے اور پیاسوں کو، روزہ داروں کو۔ 9 محرم کو ابن زیاد حملہ کرنا چاہتا تھا، سید نے فرمایا ایک رات دے دو، اور علامہ صاحب آپ کی نظر یہ جملہ ہے جب ابن سعد سے حضرت عباس نے بات کری کہ امام کہتے ہیں آج کی رات دے دو، تو ابن سعد نے ایک لشکری کی طرف دیکھا، کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا دیلم کے عیسائی تجھ سے اگر اجازت مانگتے ایک رات کی جنگ میں دیتا کہ نہ دیتا؟ کہا ضرور دیتے۔ کہا یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، یہاں رات نہیں دے سکتے۔ وہ رات کس لیے مانگی؟ کوئی فرار نہیں ہوا، سبحان اللہ، کوئی فرار نہیں ہوا، رات کے اندھیرے میں کسی نے وفا نہیں بدلی، تعلق نہیں بدلا۔ اور یہی لطف ہے، دن کے اجالے میں تو سبھی اپنے ہوتے ہیں، لطف تو یہ ہے کہ شب دیجور میں جب ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے وہاں بھی کوئی اپنا ہو۔ اور اس وقت کیا ہوا؟ سید عرش مقام نے پہلے تو فرمایا تھا جاؤ میں تم سے راضی ہوں، تم اب مدینے چلے جاؤ، بات کو اور شارٹ کٹ کر دوں، جب کوئی نہ مانا فرما چلے جاؤ اپنے اپنے خیموں میں، زندگی کی آخری رات ہے، اللہ کے ذکر میں گزار دو، سجدوں کے اندر گزار دو اور قرآن پڑھتے ہوئے گزار دو۔ گوجرے والوں، قرب و جوار سے آنے والوں، عظمت قرآن کے عنوان پر اس خادم کی گفتگو سننے والوں، عظمت قرآن تو یہ ہے کہ 3 دن کے روزہ دار مدینے کے پردیسی شب عاشورہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم کو کتنا عرصہ بیت گیا قرآن پڑھے ہوئے، کبھی غور کیا ہے؟ روز کتنی قرآن کی قسمیں کھاتے ہیں؟ جتنی قسمیں کھاتے ہیں کبھی اتنی آیتیں بھی روز پڑھی۔ 5,000 روپیہ مل گیا، میں نے کہا میرا ہے، فلاں نے کہا میرا ہے، سرپنچ کے پاس گئے، اس نے کہا قرآن پہ رکھ دو، جس کا ہو وہ اٹھا لے۔ 1 تولے سونے کی یہ اوقات ہے کہ اسے قرآن پہ رکھا جائے؟ 5,000 کے نوٹ کی یہ وقت ہے کہ اسے قرآن پہ رکھا جائے؟ قرآن والا فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کر دیتے وہ اللہ کے خوف سے رضا رضا ہو جاتا۔ اور مٹی دا بابا روز جھوٹیاں قسماں قرآن دیاں چکتا پہ ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات کو کا قرآن پہ۔ اب حالت ہماری کیا ہو گئی؟ جب ہم حلف کی بات کرتے تھے، حلف قسم، تو آپ کو پتا حلف کس کا نام ہے؟ صرف اتنا کہنا اللہ کی قسم۔ کیا لفظ کہا جی میں نے ابھی؟ میں آپ کو قسم دے تو نہیں سکتا،
لیکن سننا چاہتا ہوں۔ کس کی قسم؟ سارے بولیں گے ذرا؟ اتنی بات کا نام حلف ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم نے ترقی کی اور اندر سے کمزور ہوئے تو پھر ہم نے کیا کیا؟ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کھا، پھر اور کمزور ہوئے کہ قرآن سر تے چوک، جس کو ہم نیا کہتے ہیں۔ پھر اور ترقی کی ہم نے کہ سر تے قرآن رکھ کے مسیطے لے جاؤ۔ یہ اندر کی کمزوریاں ہیں، وگرنہ مسلمان سے تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائے۔ مولانا روم نے لکھا ہے مثنوی شریف میں، آپ کی نیند میں میں مخل ہو رہا ہوں، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں نا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ کریم نے جبریل پاک سے فرمایا تھا زمین سے مٹی کی مٹھی لاؤ، میں آدم کو بنانا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ مٹھی بھر مٹی لانے کے لیے آئے تو زمین نے کہا جبریل تینوں اللہ دی سو ہے۔ صرف جاگتے ہوئے حضرات سبحان اللہ کہتے ہیں، صرف جاگتے ہوئے اللہ دے نام دی قسم تینوں خدا دا نام۔ بیٹا چھوڑ دے اشتہار، آپ بیٹھ جاؤ پلیز، بیٹھو 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 بیٹھو۔ یہ اختتام کی نشانیاں ہوتی ہیں جب اعلانات کا وقت ہوتا ہے کہ یا برات آئے گی یا لاسٹ اشتہار آئیں گے۔ جبریل پاک سے کہا تینوں اللہ دا نام، میں نہ لے جا۔ مولانا روم لکھتے ہیں ویسے یہ حدیث جو ہے وہ امام سیوطی نے شرح صدور میں نقل کی ہے۔ پھر مولانا روم کا تو جناب اپنا رنگ تصوف ہے۔ جبریل پاک واپس گئے اور جبریل پاک نے جا کے عرض کی مولا تینوں نام بھی دساں تے تینوں تاں بھی پتہ ہی ہے کہ ہویا کی ہے۔ الہی پاور تو نے اتنی دی ہے کہ میں آسمان چیر پھاڑ کے رکھ دوں تو مٹھی بھر مٹی لانا تیرے جبریل کے لیے مشکل تو نہیں تھا، پر انہیں قسم ہی تیرے نام بھی دے دی تھی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، غور کر رہے ہیں آپ اس بات پر؟ تیرے نام دی قسم دے دی۔ میں واپس آ گیا اور مولا ایک خیال بھی میرے دماغ چ تو ہی پایا ہے۔ مولانا روم کی اپنی طرز ہے جی، یہ خیال بھی تو نہیں پایا ہے کہ میں تیرے نام کی اس نے قسم دی میں چھوڑ آیا۔ ہماری حالت کیا ہوئی؟ قرآن پہ ہاتھ رکھو، قرآن پہ ہاتھ رکھو، قرآن پہ ہاتھ رکھو، دل پہ ہاتھ رکھو اور اس دل سے پوچھو کہ نام الہ کی کیا قدر کی۔ حضرت علامہ عبدالعزیز غزالی صاحب سفر بغداد میں، بلکہ ہم ان کے ساتھ تھے، تو وہاں ایک کمرے میں ایک درویش کا مزار ہے۔ جب میں اس سے پچھلے سال پہلی بار گیا تھا تو مزار دیکھ کر میں بڑی دیر برقع حیرت میں مبتلا رہا کہ یہ وہ بابا ہے جس کی ساری زندگی ہم نے قصیدے پڑھے۔ میری مراد سیدنا بشر حافی ہیں۔ شراب کے نشے میں دھت ہے، کاغذ کا ٹکڑا زمین پہ دیکھا، اٹھایا تو بسم اللہ لکھی پڑی، کانپ گئے۔ ایڈے سونے رب دا نام تے زمین ہوتا ہے، ایڈے سونے رب دا نام، کانپ گئے۔ اس کو اٹھا کے گرد کو صاف کیا، بازار سے عطر خرید کے بلند جگہ پہ رکھ دیا۔ وہ بندہ پڑھا لکھا بھی کتنا جاہل ہے کہ جس کو پڑھ لکھ کے بھی رب کے نام کا ادب نہ آئے۔ یہاں تو ایک شرابی کو بھی شعور تھا کہ نہ تھلے نہیں چنگا لگتا۔ اور بعضوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مبارک کے خواب میں یا کسی اور کے خواب میں حاطف غیبی نے آواز دی جدوں تو اٹھیں تے بشر کل جاویں، تے بشر نو جا کے آکھی تو ساڑھے نام دا ادب کیتا ہے، خوشبو لا کے اچھی جگہ رکھیا ہے، اسی تیرا نام مجرمہ چو کٹ کے یاران چپا دیتا ہے۔ ایک دفعہ تو مشترکہ سبحان اللہ کہیں، اگرچہ میرے جانے کے بعد آپ مشترک الحمدللہ احسانی ہی۔ اور بالکل میں اختتام کی طرف آؤں، سب کی خواہش ہوتی ہے میرا منڈا اچھے عہدے تے جائے، میرا نام ہو گئے۔
ایک نام ہے جو یہیں تک ہوتا ہے، ایک عہدہ ہے جو یہیں تک ہوتا ہے، ایک اسٹیٹس ہے جو قبر کی دیوار کے بار بار ہی ہوتا ہے، بلکہ جب تک سانسوں کی مالا چلتی ہے تبھی تک ہوتا ہے۔ ایک اسٹیٹس ہے جو قبر میں بھی بحال رہتا ہے، اور ایک وہ اسٹیٹس ہے، وہ ٹور ہے جو حشر میں بھی قائم رہتی ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں کون سی چاہیے۔ منڈے نو وکیل بنا لو، آج کل دے دور وچ ضروری ہے، میں تو نہیں کہتا کہ نجائز ہے۔ اس کو ایک صحافی ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، ایک پولیس میں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، ایک عدلیہ میں ہونا چاہیے، کسی نہ کسی اعتبار سے ہونا چاہیے، صرف ایک قبر کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ایک قبر کے ایک قبر کے لیے، ایک قبر کے لیے، یہ میں سمجھانے کے لیے لفظ ایک کہہ رہا ہوں، وگرنہ قرآن وکیل کے لیے بھی ہے، جج کے لیے بھی ہے، صحافی کے لیے بھی ہے، بزنس مین کے لیے بھی ہے، عالم کے لیے بھی ہے، جاہل کے لیے بھی ہے، حاکم کے لیے بھی ہے، محکوم کے لیے بھی ہے، سب کے لیے۔ میں کہتا ہوں جے وانڈی کرن بہ گئے ہیں تو پھر وانڈ تے سلیقے والی کریے۔ ایک منڈا ساری زندگی کما کما کے کھلایا، باپ نے کمر دوری ہو گئی، میت اس کی پڑی ہے، اوہ پیو نو نواندے کیوں نہیں؟ کہا مردے نوان والا دوجے پنڈ گیا ہے، آندہ ہے تے نوائے گا۔ آج اس کی لاش پڑی ہے جو تیرے لیے رب سے لڑتا رہا۔ رب رسول نے کہا تھا سود کا لین دین نہ کر، اس نے کیا، رشوت نہ لے لی، ملاوٹ نہ کر کی، کم نہ تول کم نہ ناپ، ڈٹ کے کیا، کس لیے کہ میری اولاد کی ڈیمانڈز پوری ہو جائیں۔ لے پھر آج ویخ تو پیا ہوئے ہیں کہ تیری اولاد نو تینوں ہاتھ بھی نہیں لانا آتا۔ قرطبی نے تذکرہ میں، امام سیوطی نے شرح الصدور میں اس کو لکھا ہے کہ میت اپنے غسل دینے والے کو پہچانتی ہے۔ جب غسال اس کے بٹن کھولتا ہے تو میت کہتی ہے آہستہ ہاتھ لگا، موت کے وقت کی تکلیف اب تک وجود میں محسوس ہو رہی ہے۔ اوہ اپنا بیٹا کپڑے اتارے گا تو پیار سے تو اتارے گا کہ میرے باپ کا لاشا ہے، وہ نہلائے گا تو وہ توجہ کے ساتھ نہلائے گا، نرم ہاتھ لگائے گا کہ یہ میت میرے باپ کی ہے۔ ماں بڑھڑی ہو گئی، روٹی ایک ٹائم دی انہیں نہیں کھاتی، کس واسطے؟ اکھے تیریاں ٹوما مڑ گئے، وہ گنڈا ہی مار دی رہی، گنڈا ہی مار دی رہی۔ بندے نے کریانے واسطے پیسے دیتے سن، چینی کٹ مگا لئی، پتی کٹ مگا لئی، اکھے میں تیریاں ٹوما بنانیاں، اے دے واسطے جہیز بنانا ہے۔ 5 کھیس ہو گئے نے کٹھے، ایسا ہوندے نہیں اسی معاشرے کیسے، 5 دریاں ہو گئی ہیں، میں پیٹی آڑے نو بھی پیسے دے سے، سنیارے نال بھی گل ہو گئی ہے، وہ جی جمع پون کر دی ٹر جاندی ہے۔ آج ٹوما بنان آڑے دی بھی میت پئی ہوئی ہے، پر اس تھی نو اپنی ماں نو غسل دینا نہیں آتا۔ نہ بنائے اولاد کو امام، نہ بنائے اس کو مصلی پڑھانے والا حافظ، نہ بنائے خطیب، نہ بنائے، پر ہماری اولاد اتنی جوگی کی ہو جائے کہ جدوں اسی مریو سانو نوان جوگی کی ہو گئی۔ سمجھ رہے بات کو آپ حضرات؟ غسل دینے والی تو وہ بھی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہو رہا، اور اب اس کا لاشا اٹھ رہا ہے، قبرستان چلا گیا، اور حالت کیا ہے، حق کیا ہے، ماں ہو یا باپ ہو، بڑا بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے، پر بڑے بیٹے کو تو خود جنازہ نہیں آتا، جنازہ کیسے پڑھائے؟ تو دین کا علم صرف ملائیت کے لیے نہیں ہے، دین کا علم تو زندگی کے ہر شعبے کے لیے۔ قبر میں دفنا آئے، قبر میں دفنا آئے، قبر میں دفنا آئے، کون فکر کرتا ہے؟ کون فکر کرتا ہے؟ ایک طرف وہ بابو ہے، بابو جس پہ لاکھوں لاکھ خرچ کیا۔ میں اس دنیا میں رہتا ہوں، مجھے 31-32 سال ہو گئے تقریریں کرتے، ایک جہان دیکھا ہے۔
بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ملازموں کو چیک کاٹ کے دیا، ابا جی کی قبر پہ پتھر لگا دو، یوں دروازہ راستہ بنا دیا جائے اور یوں کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، زیادہ زیادہ یہ ہے۔ لیکن وہ نکما، وہ نکٹو، وہ نلیک، وہ کند ذہن، وہ لڑاکو جو ٹیوشن پہ نہیں چلا تھا، جو اسکول میں نہیں چلا تھا، انہاں افزان دا شکریہ ادا کتھوں کریے کہ ساڑھے نکمیاں نو جنہاں نو استاد نہیں سامتے انہاں نو درس آلہ سامتے لوکاں نیاں گلاں بھی سنتا ہے، بوئے بوئے تو چندے بھی مانگتا ہے۔ میں ایک مدت تک اس سوال کا جواب ڈھونڈتا رہا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ لوگوں کو دیکھو تو وہ کہتے ہیں چندہ مانگنے والے آگے، تانے کسنے لگ گئے۔ میں سوچتا تھا کہ یہ باہمی ربط کیا ہے، میں خود مدرسے والا ہوں، یہ ہے کیا؟ اس میں سے ہم کھاتے تو کچھ نہیں، الحمدللہ احسان ہی، معاملہ کیا ہے؟ تو پھر جب ہم نے حدیث شریف پڑھی، حضور فرماتے ہیں جو طلب علم میں نکلا تکفل اللہ لہو برزقہ، وہ دے رزق دا ضامن رب آپ ہے۔ تو پھر سمجھ میں آیا کہ یہ پڑھنے کے لیے آگے رب نے اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگا دی، وہ انہاں دی روٹی دا چارہ تسی کرنا۔ وہ نکمہ جس کو کہا تھا، نکھٹو کہا تھا، اس کو بھی 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں استاد نے کوئی مار کے کوئی پیار سے اس کو بھی قرآن حفظ کرا دیا۔ اب وہ بھی آیا اسی ابے کی قبر پہ جس پہ بابو آیا تھا، میری تقریر اختتام کا ساحل ڈھونڈ رہی ہے۔ اس نے بھی اپنے اسٹوڈنٹ کلاس فیلو سے کہا یار میں نے میرے ابے دی قبر تے تو کھڑو آج جمعہ دا دینے، تو وہ بھی بازو پکڑ کے لے گئے، میں نے سرانے بٹھا دیتا۔ صبح بابو ہو کر گیا تھا، آج نکمہ آیا ہے، نہیں سمجھ، آج نکمہ آیا ہے، نکٹو آ گیا ہے جمعہ پڑھ کے۔ تو اس نے کہا سرانے کی طرف بٹھا دو، بٹھایا تو وہ اپنے انداز میں جھوم جھوم کے پڑھنے لگ گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو ادھر ابن عدی نے کامل میں حدیث لکھی کہ جو جمعے کے دن ماں یا باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر پر جائے اور جا کر سورہ یاسین پڑھے، وہ پڑھنے والا کھڑے کھڑے وہیں بخش دیا جاتا ہے اور قبر والے ماں باپ کو بھی بخش دیا جاتا ہے۔ تو اب شاید کوئی اس لیٹے ہوئے باپ کو قبر میں کہے جنہیں حقیر سمجھ کے تم نے بجھا دیا، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ پتھر تیری قبر کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے، سورہ یاسین نے تیرے لیے بخشش کا راستہ آسان کر دیا۔ صرف ایک سوال، صرف ایک سوال، صرف ایک سوال، آج کے اس اہل سنت کی عظیم علمی درسگاہ میں جہاں لاڑے تیار ہوئے ہیں جن کی ابھی پگڑیاں باندھنی ہیں، اس علمی درسگاہ میں آنے والوں ایک سوال، یہ مجھے بھی اپنے آپ سے کرنا چاہیے، آپ کو بھی اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ اسی پیچھے ایو جی اولاد چھڑ کے جاندے پے ہیں جڑی ساڑی قبراں تے آ کے یاسین ہی پڑھ دیا کرے۔ اگر سوال ہاں میں ہے تو مبارک ہو، اور اگر سوال نو میں ہے، مجھے تو اب بھی شکستہ حال قبریں کچھ کہتی ہیں۔ ہم تو 10 محرم کو جاتے ہیں قبرستان میں، چھوٹی عید کی چاند رات سے پہلے جاتے ہیں۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا، پچھلے 10 محرم کو قبرستان گیا، میں نے دیکھا کہ بعض لوگ دوسرے شہر سے آئے تھے، وہ کسی سے پوچھ رہے تھے کہ ساڑھے ابے دی قبر ہوں سی اچھے نظر نہیں آ رہی۔ واقعی آپاں کیڑی گل تے مان کیتی بیٹھے ہیں۔ فکر کیجئے، یہ تصور ذہن سے ہمیں نکالنا ہے کہ گویا کہ قرآن کو مولویوں کے لیے مخصوص سی چیز نازل ہوئی ہے۔ نو، سائنسدان کا رہنما بھی قرآن ہے، دنیا طب میں جو ہے اس کا رہنما بھی قرآن ہے، اور آج بھی ہم آج ہیں کل نہیں ہیں،
جتنا کوئی محفوظ کرنا چاہے اتنی بات ذہن میں محفوظ کر لے. معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے راہ روی، قتل و غارت گری، نقص امن، شدت و وحشت، رشتوں کا پھیکا پن، ظلم جبر، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا حل آج بھی قرآن کے پاس ہے، کل بھی قرآن کے پاس ہی ہے. آنا گلستہ میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے. مبارکباد ان والد صاحبان کو جن کے بچوں نے یہ قرآن کا نور سینے میں رکھا ہے. اور ایک ریکویسٹ ان سے کرنا چاہتا ہوں، اور جو حافظ تیار ہوئے ہیں میں ان سے بھی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا قرآن حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، اس سے بھی زیادہ اہم سعادت اس کو محفوظ رکھنا ہے. اور ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنی بیٹیوں کو قرآن حفظ کرواتے ہیں، جب اس کے رشتے کا معاملہ طے کریں تو کہتے ہیں انہا جہیز دینا ہے تینوں چاجدہ کرتے اگے ہوئے. ایک وہ سامان ہے جس کی ہمیں فکر ہے کہ گاں کوئی لوٹ مار کرنالے نہ ٹکر جان، سامان بیچ کے کھا لیں. ایک کوہ نور سے بھی قیمتی، یہ لفظ بھی بس میرے منہ سے نکلا، وگرنہ کوہ نور کی کیا اوقات ہے. ایک دنیا کا قیمتی ترین زیور اس کے سینے میں ہے جس کو قرآن کہتے ہیں. ایسا گھر ڈھونڈا کیجئے کہ جہاں وہ مال چوری نہ ہو سکے، جہاں اس بیٹی کو وہ دولت سنبھالنے محفوظ کرنے کا موقع ملتا رہے. تو سرپرستوں کو مبارکباد. ابھی ان کی دستاریں آئی ہیں تو یہاں حضرات علماء ان بچوں کے سر پہ باندھیں گے، پر جو ان کے سرپرست بیٹھے ہیں ان سے کہوں گا ایک پگ رب نے تو انہوں دینی ہے قیامت والے دن. یہی تو میں نے کہا ہے اصل طور کا دن تو وہ ہے، اصل طور کا دن وہ ہے. اور تیسرے نمبر پر اساتذہ کرام کو، اس مدرسے کی انتظامیہ کو، ہمارے بزرگ حضرت شیرباز صاحب قبلہ اللہ ان کو سلامت رکھے، حضرت مولانا ابو بکر صاحب آپ کو اللہ سلامت رکھے، جو مومنین ہیں اللہ ان کو برکت دے. مومنین سے بھی ایک جملہ کہوں گا، اسی تے بابیاں کو اے سنیا انہیں کہا پتر جے زکاة دیتی ہے نا، صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتی ہے، عشر دیتا ہے، تے آکڑی کدی نہ ادھر زکاة دیتی ہے تے ادھر سجدے چ پہ جائیں تے رب دا شکر ادا کریں کہ مولا زکاة دین والا بنایا ہی، مہر کیتی ہے کہ لین والا نہیں بنایا. تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کا مال و زر روپیہ پیسہ دینی اداروں کی معاملت میں خرچ ہوتا ہے. آج دینی تعلیم کے بہترین ذرائع مدارس ہیں، مدارس میں مدارس اہل سنت ہیں جہاں دہشت بھی نہیں، وحشت بھی نہیں. یہاں تو روٹیاں نہیں پوری ہوتی، بندوقیں کس نے لے کے دینی ہے. میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں، اہل سنت کے مدرسے کی تو روٹی پوچھئے کتنے قرضے چڑھے ہوتے ہیں مدرسوں پہ. تو ایک ہی، اور میں پڑھنے والوں سے بھی عرض کروں گا بندوق کا ضرور چکو، تلوار بھی پڑھو، پر کسی اللہ نے دی نگاہ علی تلوار پڑھو. یہ وہ تلوار ہے جس کا وار بڑا تگڑا ہوتا ہے. اب آپ سے کیا کہیں، آخری بات یہ وار سمجھانا ضروری ہے. وہ کہا تھا شاعر نے، وہ دے قاتل نین نشیلے نے سانو دسیا سانو لٹیا اس شرمیلے نے جڑا نظراں چکائی رکھ لائے. اولیاء اللہ ڈانگ سوٹے والے نہیں ہوئے، ان کے پاس بڑی گہری تلوار ہوتی تھی، وہ نظر کی تلوار ہوتی تھی، بچنا ہی کوئی نہیں. کی کمان دانوں میں جناب، ان کے نظر کے وار سے کوئی نہیں بچتا تھا. پھر جنوں انہوں نے نظر علی تلوار ماری وہ مریا نہیں، زندہ ہو گیا. صرف زندہ افراد سبحان اللہ کہتے ہیں، باقیوں کو تو پھر 4 تکبیریں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. یہ جو تلوار ہے یہ کیا کرتی؟ مولانا روم نے لکھا ہے کہ مولا علی نے کافر کو لٹایا تو اس کے سینے پر بیٹھے تھے، خنجر سوتا اس نے منہ پہ تھوک دیا، حیدر کرار سینے سے اتر آئے. اون جنہوں علی پاک مدوڑیا ہوئے اٹھنا بھی تشتی کوئی نہیں نا، کی سمجھ آئیے. وہ بچارہ کملا ڈگیا ہویا اور شکست خوردہ حیدر کرار سے پوچھ رہا، علی کمال ہو گیا ہے، میں نے منہ پہ تھوکا ہے تو آپ کو تو چاہیے تھا بوٹی کر دیتے اور آپ چل پڑے. فموق چلیا، علی گھر سے خدا کے لیے آیا تھا.
تیرے مقابلے میں بھی خدا کے لیے آیا تھا، تیرے سینے پر بھی خدا کے لیے، اور جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا۔ اب اگر میں تجھے مارتا تو 50% خدا کے لیے، 50% اپنی انا کے لیے، اپنے منہ پر تھوکنے پر جو غصہ چڑھا ہے اس کے لیے۔ تو سال کان کھول کے سن، علی خدا کا بندہ ہے، علی نفس کا بندہ نہیں ہے۔ کمزور حضرات احتیاط کر سکتے ہیں بولنے سے۔ علی خدا کا بندہ ہے، علی نفس کا بندہ نہیں۔ اور قبلہ غزالی صاحب تلوار کا وار دیکھیے، حضرت علامہ پیر شمس الزمان صاحب تلوار کا وار، تلوار کا وار، اس نے لیٹے لیٹے کہا علی پہلے تیرے خنجر نے ایک کافر مارنا تھا، پر تیری اس ادا نے میرا کفر ہی مار دیا۔ یہی عرض ہے، یہی گزارش ہے، یہی ادا اختیار کیجئے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔